کسی نے سوال کیا ہاؤ ٹو کنٹرول اور نفس اسپیشلی آن دوز ڈیز ویئر وی فیل لیس اسپریچول، کہ اپنی نفس کو کیسے ہم کنٹرول کریں ان دنوں میں، خاص طور سے جب ہم اپنے آپ کو لو فیل کرتے یا دینی اعتبار سے ذرا کم معاملہ چلتا ہے، یا عام طور سے بولیں گے بیٹری ڈاؤن ہو گئی ہماری دینی اعتبار سے، چارج نہیں ہے، ہم کیا کریں ان دنوں میں؟ ٹھیک ہے، تو بہرحال نفس کو کیسے کنٹرول کریں، تو نفس کے تعلق سے ایک بات یاد رکھیے، نفس کی خصوصیت کیا ہے، یا نفس کے تعلق سے بہت سارے اقوال اسلاف کے دانشوروں کے نفس کے تعلق سے ملتے ہیں، اس میں ایک بڑا اچھا قول ہے بہرحال، وہ نفس کے تعلق سے کہتے ہیں نفس ایک جنگلی شیر ہے، اگر تم اس پر سوار نہیں ہوں گے اور کنٹرول نہیں کرو گے تو یہ تم کو کھا جائیں گا۔ نفس بہت خطرناک چیز ہے، یاد رکھیے، اس کو اگر لگام نہ دی گئی تو یہ آپ کو برباد کر دیتا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا زمانہ مشہور واقعہ ہے، ثابت شدہ واقعہ ہے۔ آپ ایک دن صحابہ کے ساتھ تھے، ممبر پر چڑھے، ممبر پر چڑھ کر کچھ کہا، صحابہ نے کہا امیر المومنین، اچانک آپ اٹھے، کھڑے ہوئے اور چلے گئے، اور جا کر جو ہے ممبر پہ کھڑے اور یہ الفاظ ادا کیے، ایسا کیوں؟ تو کہا کہ میں بیٹھا تھا تو مجھے خیال آیا کہ عمر تو اتنے بڑے مملکت کا جو ہے حکمراں ہے، نفس میں ہی خیال آتا رہے تو واپس تو یہ فلاں، جیسے ہی مجھے یہ خیال آیا تو میں نے آپ اپنی نفس کو ذلیل کرنے کے لیے یہ کام کیا کہ عمر کی عزت اسلام کی وجہ سے، مطلب یہ عمر کی خود کی کمائی ہوئی چیز نہیں ہے، عمر کی کوئی خصوصیت نہیں ہے، یہ عزت اللہ کی دی ہوئی ہے، یہ ذمہ داری اللہ کی دی، عمر کو نبھانا ہے، اس کا خود کا کچھ نہیں، ذلیل کر لیا اپنی نفس کو۔ تو نفس کو ذلیل کرنا، صحابہ کی زندگی میں اپنے نفس کو ذلیل کرنے کافی واقعات ملتے ہیں، جس سے نفس جب ذلیل ہوتی ہے نا تو وہ کنٹرول میں رہتی ہے۔ تو اب نفس کو جب اسپریچولی آپ ڈاؤن ہیں، ایمانی اعتبار سے کمزور معاملہ ہے، اب تب نفس کو کنٹرول کرنا ہے، تو یاد رکھیے نفس کو آپ کو ہر اعتبار سے کنٹرول میں رکھنے کی کوشش کرنا ہوگا۔ جب دینی اعتبار سے آپ اونچے ہوتے ہیں تو نفس ظاہر سے ذلیل ہوتی ہے، کنٹرول میں ہوتی ہے، لیکن جب آپ دنیا پرستی میں چلے جاتے ہیں، برے لوگوں کی صحبت میں چلے جاتے ہیں، برائی کی حالت میں چلے جاتے ہیں، برے ماحول میں چلے جاتے ہیں، یا بری چیزوں کو دیکھنے لگتے ہیں، تو نفس پھر غالب آنا شروع ہوتی ہے اور دین کا معاملہ بھی کمزور پڑتا جاتا ہے۔ یا دین پہ تو آپ چل رہے 5 ٹائم نمازی ہو، لیکن تکبر بھی چالو ہے، نفس پہ کنٹرول نہیں ہونے سے نماز بھی چالو ہے، تکبر بھی چالو، تو بولے تہجد گزارے لیکن تکبر کا یہ حال کسی کو انتہا نہیں، 5 وقتہ نمازی ہے لیکن دھوکے کا یہ حال کسی کو انتہا نہیں۔ تو نفس کو ذلیل کرنا، کنٹرول کرنا ہر مومن کے لیے ضروری ہے۔ اب وہ کیسے کرے؟ وہ صحابہ کی زندگی دیکھے، تابعین کی زندگی دیکھے، اور یہ بات کو جانے کہ نفس مطلب دین اور کتاب و سنت جو چیز بتاتا ہے وہ راستے پہ چلیں گے تو نفس کنٹرول میں ہوں گے، اگر اس کو چھوڑ دیں گے یا اس پہ چلیں گے لیکن اس پہ صحیح ڈھنگ سے عمل نہیں کریں گے تب بھی نفس آپ کی کنٹرول کے باہر ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا نفس پہ کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے، وہ چاہے عام دن ہو، اسپیشلی وہ دن جب آپ اسپریچولی تھوڑا ڈاؤن فیل کریں، نفس سے ہمیشہ کنٹرول رکھیے۔ اس کے لیے بہت ساری کتابیں علماء کی آپ پڑھیں کہ نفس کو کیسے کنٹرول کرے، کیسے قابو میں لائے، کیا کیا اس کو کرے، لیکن یاد رکھیے نفس یہ ظاہر سی بات ہے انسانی کنٹرول میں آ نہیں سکتی، ہم کنٹرول کرنا ہے ہم کو، اور ہم جو کنٹرول کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہم کو اس کا اجر بھی ملتا ہے کہ ہم اس کو قابو میں کریں۔ دل تو چاہتا ہے کہ یہ کروں لیکن شریعت بولتی ہے نہیں، اس لیے میں رکتا ہوں، تو یہ اب نفس کو کنٹرول کرے، اسی کا انسان کو اجر ملتا ہے۔ تو کوئی یہ نہ سوچے نفس ہے ہی کیوں، یہی تو آزمائش ہے پھر میری اور آپ، اگر یہ نہ ہوتا تو فرشتے اور ہم میں کیا فرق تھا، وہ بھی بیچارے اللہ کی مخلوق ہے، ان کو نفس ہی نہیں ہے، صرف نیکی کرنا ہے اور کیا ہے، ہمارے کو نفس ہے، اچھائی برائی دونوں ہیں، تبھی تو پھر ہم جو نیکی کرتے ہیں تو ان سے بھی اونچے ہو جاتے ہیں عمل کے اعتبار، برائی کرتے تو شیطان کو بھی رسوا کر دیتے ہیں کہ دیکھ تیرے سے زیادہ ہم برے ہیں۔ تو بہرحال نفس کو کنٹرول کرنا کیسے، کیا آپ توبہ اور استغفار کے فائدے کیا ہوتے ہیں؟ اگر انسان توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے تو کیا بینیفٹس اس کو ملتے ہیں اس چیز کے، وہ بھی ہم دیکھتے ہیں۔ چلیے آئیے، اللہ رب العزت سے جب ایک بندہ توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو بہت سارے دنیا کے فائدے اور بہت سارے آخرت کے فائدے اٹھاتا ہے۔ یہ فائدوں کو میں اس لیے رکھ رہا ہوں جس کو فضائل کہتے ہیں، یہ فضائل جاننے سے انشاءاللہ عزیز ہمارے دل میں ایک جذبہ پیدا ہوگا توبہ اور استغفار کا، اور نہ صرف ہم اپنے گناہوں پر توبہ اور استغفار کریں گے جو کہ ہم بھول چکے ہیں توبہ اور استغفار اپنے گناہوں پر بھی، بلکہ ہم گناہوں کے علاوہ بھی توبہ اور استغفار کو اپنے زندگی کا معمول بنا لیں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے کچھ فضائل دیکھتے ہیں توبہ کے۔ پہلا فائدہ توبہ کا وہ یہ ہے کہ جو لوگ توبہ کرتے ہیں، اللہ سے اس کی طرف پلٹتے استغفار کرتے ہیں، وہ اللہ کے محبوب ترین بندے ہیں، پسندیدہ لوگ ہیں۔ اور اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 222 میں اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ توبہ قبول کرنے والوں کو، رجوع کرنے والوں کو، گناہوں سے پلٹنے والوں کو، اور پاکیزہ رہنے والوں کو، صاف ستھرے رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو توبہ کرنے کا پہلا فائدہ، اللہ کی محبت انسان کو حاصل ہوتی ہے اور اس کے محبوب بندوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ محبوب کو رکھتا ہے، پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو۔ دوسرا فائدہ توبہ کرنے کا جو کہ انسان کو ملتا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ اسے بخش دیتا ہے، توبہ کرنے والے کو اللہ بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، اس کی خطاؤں کو درگزر کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے، سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 82، اللہ فرماتا ہے، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ۔
سن لیجئے کیا فرمایا اللہ کہ میں جو ہے لوگوں کو معاف کرتا ہوں، لمن تابا، جو میری طرف رجوع کرتا ہے، جو میرے سے توبہ کرتا ہے میں اسے معاف کرتا ہوں، لیکن کنڈیشنل ہے میری معافی۔ پہلی شرط معافی کے لیے وہ آمنا، وہ ایمان والا ہو، وہ عمل صالحا، اور پھر نیک کام کرے توبہ کرنے کے بعد۔ اس کا ہرگز معلوم مطلب یہ نہیں کہ توبہ کر لیا مطلب نیا اکاؤنٹ کھولنے کی اجازت مل گئی مجھے اب گناہ کرنے کی۔ توبہ کرتا ہے ایمان والا انسان اور پھر نیک کام کرتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، کہ ان لوگوں کی میں توبہ قبول کرتا ہوں جو مجھ سے توبہ کرتے ہیں اور انہیں معاف کر دیتا ہوں، اور پھر وہ ایمان لائے اور نیک عمل پھر کرتے رہے اور اس معاملے پہ جم جائے، اس معاملے پر اڑ جائے۔ تیسرا فائدہ، چوتھا فائدہ اور پانچواں فائدہ، چونکہ ایک ہی حدیث میں آتا ہے اس لیے میں ایک ساتھ رکھوں گا۔ تیسرا فائدہ توبہ کا ہے، اللہ غم سے نجات دیتا ہے، پریشانیوں سے نجات دیتا ہے، مشکلوں سے نجات دیتا ہے۔ چوتھا فائدہ، تنگ دستی دور کرتا ہے۔ سبحان اللہ، ہم نے سوچا بھی نہیں تھا توبہ استغفار کا تعلق تنگ دستی سے بھی ہو سکتا ہے، یا توبہ استغفار کرنے سے رزق میں کشادگی بھی آ سکتی ہے، مال و دولت میں فراوانی بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے کہ توبہ کرنے کا ایک فائدہ ہے تنگ دستی سے اللہ نجات دیتا ہے۔ اور پانچواں فائدہ توبہ کا معلوم آپ کو کیا ہے؟ ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے سوچا بھی نہیں ہو۔ تنگ دستی بھی دور ہوتی ہے، غم بھی دور ہوتے ہیں، اور ایسی جگہ سے روزی ملتی ہے، روزی سمجھتے ہیں نا آپ، رزق ملتا ہے جہاں سے سوچا بھی نہیں ہوگا، گمان بھی نہیں کیا ہوگا، فہم میں بھی نہیں لایا ہوگا اس نے۔ آئیے حدیث اس طرح سے ابو داؤد کی روایت ہے، تینوں فائدے ایک ہی حدیث میں آتے ہیں۔ پہلا، جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے، استغفار کو اپنے نفس سے لازم کر لیتا ہے، پکڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر غم سے نجات کا راستہ نکالتا ہے۔ ہر غم، سمجھتے ہیں آپ؟ آج کون سا ہے نا جو انسان ہے جو غم زدہ نہیں ہے، پریشان حال نہیں ہے؟ بتائیے مجھے، تو کہہ سکتا ہے کہ مکمل طور 100% خوش ہوں؟ ہم تو ہر حال میں اللہ کا شکر تو ادا کرتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں پریشانیاں ہیں۔ پریشانیوں کا حل توبہ اور استغفار۔ ہم نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ غم کا علاج بھی استغفار ہو سکتا ہے۔ ہر غم سے اللہ نجات دیتا ہے استغفار کی بنیاد پہ، اس کی فضیلت یہ ہے۔ دوسرا، ہر تنگ دستی سے کشادگی کی طرف لے آتا ہے، ہر قسم کی غربت اور تنگ دستی سے نکال کے کشادگی کی طرف لاتا ہے۔ اور تیسرا، صرف تنگ دستی اور تنگ دستی سے نکال کے کشادگی کی طرف نہیں لاتا ہے، ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے اس نے گمان بھی نہ کیا ہو، سوچا بھی نہ ہو۔ یاد رکھیں، سوچا بھی نہ ہو۔ کیا فائدے ہیں استغفار اور توبہ کے؟ روزی میں برکت، ایسی جگہ سے روزی جہاں سے سوچا نہ ہوگا، ہر غم سے نجات۔ کوئی کہتا میرے گھر میں بیماری ہے، میں غم زدہ ہوں، استغفار کی کثرت۔ کوئی کہہ رہا ہے مجھے تنگ دستی ہے، استغفار کی کثرت کی۔ کوئی کہہ رہا ہے مجھے جو مال و دولت کی کمی ہے، استغفار کی کثرت کیجیے تو صحیح، آپ دیکھیے اللہ کیسی رل پل دیتا ہے۔ اور کوئی کہے مال و دولت تو ہے، برکت نہیں ہے، استغفار کیجیے، اس لیے کہ اللہ نے مال و دولت کی برکت چھین لی نا آپ کی۔ رزق میں اضافہ کہاں ہو رہا ہے؟ مال تو تعداد کوانٹٹی وائز بہت ہے، لیکن دل کہاں سکون میں ہے؟ استغفار نہیں کر رہے ہیں۔ استغفار کی کثرت، استغفار کی کثرت، استغفار کو معمول بنا لیجیے۔ تین عظیم فائدے ایک ہی حدیث میں آ رہے استغفار کے، غم سے نجات، تنگ دستی سے کشادگی کی طرف، اور ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے سوچا بھی نہ ہو۔ اسی طرح غم سے نجات کے تعلق سے چھوٹا سا واقعہ رکھ دیتا ہوں صرف آپ کے سامنے، چونکہ ہمارے حالت میں ایسے واقعات ہوتے ہیں، ہمارے ماحول میں اس لیے رکھ رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابہ اور ایک صحابی آئے جن کے بیٹے کو گرفتار دشمنوں نے پکڑ لیا، اور نہ صرف پکڑا، خبر ملی کہ بہت مضبوط زنجیروں کے اندر اس کے پیر باندھ دیے۔ وہ آئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دشمنوں نے جو ہے ہمارے بچے کو پکڑ لیا، آپ کچھ بتائیے کیا کیا جائے، کیا کرا جائے کہ ہمارا جو ہے بچہ واپس آ جائے، میرا بیٹا جو ہے واپس آ جائے، وہ ماں اور باپ دونوں آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا استغفار کی کثرت، استغفار کرو۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ دونوں گھر گئے، استغفار کی خوب کثرت، اور ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ جب میں بیڑیوں میں جکڑا تھا، اچانک ایسا ہوا کہ میری پیروں کی دونوں بیڑیاں ٹوٹ گئی، اچانک رات میں دونوں بیڑیاں ٹوٹ گئی۔ جب بیڑیاں ٹوٹ گئی تو میں پریشان ہو گئی، یہ کیا ہوا؟ لوہے کی زنجیریں تھی وہ بیڑیاں بولتے لوہے کی موٹی موٹی زنجیروں میں جب قیدی کو قید کیا جاتا ہے جو آسانی سے نہیں ٹوٹتی، یاد رکھیے، ٹوٹ گئی۔ میں پریشان ہوا، اور ایک اونٹ میں نے پکڑا، وہ ایک اونٹنی میں نے لی، اس پر سوار ہوا اور بھاگنے لگا۔ جب میں اس اونٹنی پر بیٹھ کر بھاگنے لگا تو سارے اونٹ باڑے کے نکل کے میرے پیچھے بھاگنے لگے۔ اب چونکہ مجھے تو جان بچانے تھی، میں نکل گیا، اور پورے اونٹ بھی پیچھے بھاگنے لگے۔ اور اس کے بعد وہ اپنے گھر آئے، والدین خوش ہو اٹھے، والدین سے ملاقات کی، اور اللہ کے رسول کے پاس اس بچے کو لے کر اللہ کے رسول ہمارا بیٹا گھر واپس آ گیا ہے، استغفار کی برکت دیکھی، بچہ واپس آ گیا۔ ہر غم تھا نا بیٹے کے گمنے کا، اللہ نجات دے دی، بیٹا واپس دے دیا۔ پھر کہا اللہ کے رسول اب یہ اونٹوں کو کیا کرے؟ چونکہ بھاگنے کے لیے میں نے دشمن کی اونٹنی لے لی تھی نا، جان بچانے کے لیے جو اونٹنی لی گئی تھی ان کی نہیں تھی، دشمن کی تھی۔ اور کہا وہ ایک نہیں، وہ اونٹنی کی وجہ سے کئی اونٹ پیچھے آ گئے میرے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا یہ رزق ہے جو اللہ نے تمہیں دیا بغیر سوچے کے، مطلب ایسی جگہ سے دیا جو تم استعمال کرو ان اونٹنیوں کو اور ان اونٹوں کو۔
اور ان کو سارے اونٹ دے دی. دیکھیے نا, ایک تو نجات ملی استغفار سے, اور دوسرا رزق بھی مل گیا جہاں سے سوچا بھی نہیں تھا. دشمن کا رزق, مطلب دشمن کے پاس کی چیز گھر آ گئی اپنے. کتنے فائدے نا استغفار کی. آئیے استغفار کے اور فائدے سن. چھٹا, ساتواں, آٹھواں, نواں فائدہ ایک ہی آیت کے اندر آتا ہے, اس لیے 4 فائدے رکھ رہا ہوں. چھٹا فائدہ, بہترین اللہ موسلا دار بارش برساتا ہے استغفار کی کثرت سے. اسی طرح مال میں اضافہ کرتا ہے اللہ جو ہے استغفار کی کثرت سے اور توبہ کی کثرت سے. اولاد میں ترقی دیتا ہے اللہ استغفار اور توبہ کی کثرت سے. اور باغات اور نہریں نکال دیتا ہے, رزق کے ذریعے بنا دیتا ہے استغفار کی کثرت سے. اللہ رب العزت نے سورہ نوح سورہ نمبر 71 آیت نمبر 10, 11 اور 12 میں فرمایا اور کہا, نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی, اور دعوت دیتے وقت وہ انہیں کیا کہہ رہے سنیے. وہ کہتے ہیں قُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا, اے میری قوم اپنے رب سے استغفار کرو اپنے گناہوں کے لیے. تم شرک جیسی برے جرم میں جو ہے پھنسے ہوئے ہو, اپنے رب سے معافی مانگو جو ہے إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا, تمہارا رب ہمارا رب ضرور ہمیں معاف کرے گا اس گناہ کے لیے بھی اور تمام چیزوں کے لیے. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا, اور جب تم توبہ کرو گے تو آسمان سے موسلا دھار بارش برسائیں گا جو نفع بخش ہوتی ہے, نقصان دہ نہیں ہوتی. یرسل السماء علیکم مدرارا, کس وجہ سے؟ ایمان لانے کے بعد اگر استغفار کرو گے تو آسمان سے بہترین موسلادھار بارش برسائیں گا. پھر فرمایا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, اور تمہیں مال میں, دیکھیے مال کا سیدھا لفظ ہے, رزق کا لفظ ہے, رزق میں مال اولاد سب آتا ہے. وَيُمْدِدْ, تمہیں بڑھاوا دیں گا, مالٍ وَبَنِينَ, مال میں, روپیے اور پیسے میں, اور لڑکوں میں اضافہ کریں گا تمہارے, ہے نا. انسان کیا چاہتا ہے اپنے لیے, تو کہا تم چاہتے ہو نا رب سے اولاد اور لڑکے, تو اس میں اضافہ کریں گا تمہارے. تو جو لوگ بے اولاد ہو استغفار کی کثرت, بارش نہیں ہو رہی ہے استغفار کی کثرت, چونکہ نوح علیہ السلام کہہ رہے ایمان کے بعد استغفار کرو گے تو بارش برسائیں گا, مال و دولت میں اضافہ کریں گا, اولاد عطا فرمائیں گا تم کو. ٹھیک, پھر فرمایا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, اور تمہارے لیے بہترین باغات میسر کر دیں گا, اور صرف باغات نہیں بہترین نہریں جاری کر دیں گا کہ نہ صرف کھیتی ہو, پانی والی کھیتی تمہیں عطا فرما. 4 فائدے دیکھیں استغفار کے کیسے ایک ہی ساتھ آ رہے ہیں. بارش کا بہترین برسنا. دوسرا فائدہ ہم دیکھ رہے ہیں اس کے اندر, وہ یہ ہے کہ مال میں اضافہ, اولاد میں اضافہ, اور کھیتی باڑی اور نہروں کے اندر اضافہ اللہ تعالیٰ کر دیتا. 10واں فائدہ استغفار کا وہ یہ ہے, انسان کا دل سیاہ کالا ہونے سے بچ جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, مستدرک حاکم کی روایت آپ نے فرمایا, بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا سیاہ داغ پڑ جاتا ہے, ایک سپاٹ آ جاتا ہے. اگر وہ استغفار کر لیتا ہے تو سپاٹ مٹا دیا جاتا ہے, وائپ آؤٹ کر دیا جاتا ہے, صاف کر دیا جاتا ہے. لیکن اگر وہ توبہ اور استغفار نہیں کرتا تو داغ بڑھتا جاتا ہے, بڑھتا جاتا ہے, بڑھتا جاتا ہے, حتیٰ کہ اس کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے. تو اگر انسان توبہ استغفار کرتا ہے تو دل صاف ہو جاتے ہیں, وہ دھبا دل سے نکل جاتا ہے جو گناہ کی وجہ سے لگ جاتا ہے دلوں کے اوپر. لیکن آج گناہ کرنے کے بعد بھی ہم کہاں رجوع کرتے ہیں استغفار کرتے, ہے نا. اسی لیے کہا جاتا ہے ہمارے دل تو آج کالے ہو چکے ہیں, اس لیے کہ ہمارے اعمال کالے ہیں. استغفار کرنے سے دھبا مٹتا چلا جاتا ہے, گناہ ہوئے استغفار کیجیے, توبہ کیجیے, دھبا مٹ جائیں گا. تو دل کالے ہونے سے بچ جاتا ہے, اور جب استغفار کرتا ہے تو دل چمکا دیا جاتا ہے, صاف کر دیا جاتا ہے. اسی طرح 11واں فائدہ توبہ اور استغفار کا وہ یہ ہے کہ توبہ اور استغفار سے کتنا ہی گناہ, بڑا گناہ کیوں نہ اللہ معاف کر دیتا ہے. توبہ اور استغفار جب انسان کرتا ہے نا, کتنا ہی بڑا گناہ آپ نے اور ہم نے کیوں نہ کیا ہو, اللہ معاف کر. کتنا ہی بڑا, اور سب سے بڑا دنیا میں گناہ کون سا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا. اگر شرک کرنے والا بھی توبہ کرے سچی, تو سچی توبہ کے بعد اللہ اس کے شرک کو بھی معاف کر دیتا ہے, زنا کو بھی معاف کر دیتا ہے, کفر کو بھی معاف کر دیتا ہے, نفاق کو بھی معاف کر دیتا ہے, ہر قسم کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے. اور نماز اگر چھوڑتا ہے, تارک الصلاۃ, نماز چھوڑنے والا, تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے. لیکن توبہ سچی ہو, اور توبہ کی شرائط میں بہرحال انشاءاللہ آگے آؤں گا. لیکن جو بات آیت گزری آگے وہ یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد عمل صالح پڑ جائے, یہ توبہ کی شرائط ہے. ورنہ یہ نہیں کہ توبہ کر لی اور اگلا گناہ کرنا پھر شروع کر دیا. گناہ کرنے سے ہر گناہ کی معافی, توبہ کرنے سے ہر گناہ کی معافی ملتی ہے, ہر گناہ کی. شرط یہ ہے کہ موت سے پہلے یا قیامت کی کوئی بڑی علامت آنے سے پہلے یہ کر لیا جائے, موت سے پہلے. اس لیے کہ آپ نے حدیث فرمایا, جب خرخراہٹ کی آواز گلے میں شروع ہوتی نا, نزات کی حالت, موت سے قریب خر آواز آتی ہے گلے سے, انسان مرنے کے قریب ہوتا, تو تب کی گئی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے. جیسے کہ فرعون نے بھی توبہ کی تھی جب وہ غرق ہو رہا تھا, صحیح بخاری کی روایت, غرق ہو رہا تھا, موت دیکھ چکا تھا, توبہ کی, اللہ نے توبہ قبول نہیں کی اور ڈوب کو مارا گیا. کیونکہ ڈوبتے وقت کہا میں ایمان لایا موسیٰ اور ہارون کے رب پر, کام نہیں آئی. لیکن تو اس سے پہلے کی موت آئے توبہ کر لے, یا کوئی علامت آ جائے قیامت کی, توبہ ضرور. ہر گناہ کی توبہ اللہ معاف کرتا ہے, لیکن زندگی میں یاد رکھیں, مرنے سے پہلے اور نجات کی حالت, مطلب مرنے کے بعد اور نجات کی حالت سے پہلے اگر توبہ نہ ہوئی تو پھر توبہ کی گنجائش نہیں. جو گناہ ہم سے ہوا ہو, کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو, سچی توبہ اپنے رب سے کیجیے, یاد رکھیں توبہ تو نصوحہ کیجیے. انشاءاللہ عزیز ہمارا رب کو ہم پائیں گے کہ وہ ہر گناہ کو معاف کرتا ہے. آئیے 12واں فائدہ, سچی توبہ کرنے سے ایک ایسا عظیم فائدہ ہے. سنی, سچی توبہ کرنے سے
اللہ گناہوں کو بھی نیکی میں تبدیل کر دیتا ہے. سبحان اللہ. ایسا کہیں ہوتا ہے کیا؟ کسی کا آپ نے نقصان کیا، نقصان کرنے کے بعد معافی مانگی اور اس نے اتنے نقصان کے بدلے آپ کو کچھ عطا کر دیا. ہوتا یہ کہ معافی دے دے تو بڑی بات ہے، نہیں تو چیز بھر کے بھی دینا پڑتی، معافی مانگنا پڑتی، زندگی بھر کی دشمنی بھی رہتی. باقی گناہوں کو نیکی میں تبدیل کرنے اگر توبہ سچی ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ایسا قبیلہ آیا عرب کا جو لوٹ مار کرتا تھا، راستوں مسافروں کو لوٹتا تھا، اور وہی ان کے انکم کا ذریعہ تھا. خون خرابہ، قتل، غارت گری، شرک اور کفر اور لوٹ مار. وائے کہ اللہ کے رسول، کیا ہماری توبہ ہے؟ ہم اگر توبہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری توبہ ہے؟ جو اتنے گناہ ہم زندگی میں کر چکے ہیں، اور آج کون سا ایسا انسان ہے دنیا میں جو معافی نہیں چاہتا اپنے گناہوں کے لیے؟ راستہ یہ ہے معافی کا، راستہ یہ ہے معافی. ہر انسان چاہتا ہے اسے گناہ معاف ہو، ہر انسان ریپینٹ کرنا چاہتا ہے، توبہ کرنا چاہتا ہے، استغفار کرنا چاہتا ہے اپنے رب. یہ ہے طریقہ توبہ کا. تو کہا ہماری کوئی توبہ ہے؟ تو اللہ رب العزت نے ایک پوری طویل آیت نازل کی کہ وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو ہے اسی میں جو کفر اور شرک اور قتل و غارت گری میں ان کی موت آ جاتی ہے، تو اللہ ان سے عذاب کو نہیں ہٹائیں گا. لیکن آگے فرمایا جو کہ جو ہے آیت اس طرح سے اللہ فرماتا ہے الا من تاب وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما. اللہ نے فرمایا الا من تاب، ان گناہوں کے بعد اگر کوئی توبہ کر لے، شرک کیا تھا، قتل کیا تھا، جو کچھ کیا تھا، اگر توبہ کر لے، وآمنا، اور پہلی شرط ایمان لائے، اور الحمدللہ ہم تو مسلمان ہیں تو ایمان والے ہم ہیں ہی. اس کے بعد دوسری شرط وعمل عملا صالحا، اور اس کے بعد نیک کام شروع کر دے، عمل صالحا، فاولئک، تو اللہ پھر اس عمل کے بدلے کی ایمان والا ہے، سچی توبہ کیا، اولئک یبدل اللہ سیئاتہم، تو اللہ بدل دیں گا ان کے گناہوں کو حسنات، نیکیوں کے اندر. سبحان اللہ. اور آگے فرمایا وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا. تو گناہ بھی نیکی میں تبدیل ہو سکتے ہیں اگر سچی توبہ انسان کی ہو. اسی طرح ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہتے ہیں اگر تم اس قدر گناہ کرو کہ تمہارے گناہ آسمان تک پہنچ جائے. لیکن ان حدیثوں کو بالکل رائٹ کانٹیکسٹ میں لیجیے، بالکل صحیح معنوں میں لیجیے. یہ حدیث دلیل نہیں ہے گناہ کرنے کی، جو ہو جاتے اس کی معافی کی دلیل ہے. یاد رکھیں رائٹ کانٹیکسٹ. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے گناہ آسمانوں تک بھی اگر چھوں گے، ٹھیک ہے، اگر تم اس قدر گناہ کرو کہ تمہارے گناہ آسمانوں تک پہنچ جائیں گے، پھر تم توبہ کر لو تو اللہ تمہاری توبہ کو قبول کریں گا. اگر کسی انسان نے ایسے بھی گناہ کیے ہو جو آسمانوں تک چھو رہے جا کر، لیکن وہ اللہ کی ذات سے ان گناہوں پہ کبھی نا امید نہ ہو، یاد رکھیے، بلکہ اگر سچی توبہ کرتا ہے تو انشاءاللہ عزیز اپنے رب کو وہ توبہ قبول کرنے والا اور معاف کرنے والا ضرور پائیں گا. یاد رکھیے لیکن توبہ سچی ہو، اس کے شرائط کے ساتھ. یاد رکھیے. چلیے آئیے آگے. 13ویں چیز، 13واں فائدہ جو ہم توبہ کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور جو ہے استغفار کا، آدمی سچی توبہ کی وجہ سے جنت کا مستحق بن جاتا ہے. سچی توبہ کی وجہ سے جنت کا مستحق بن جاتا ہے. اللہ رب العزت نے سورہ تحریم سورہ نمبر 66 آیت نمبر 8 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوح، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے سچی توبہ کرو، سچا رجوع کرو، سچے ڈھنگ سے اس کی طرف پلٹو اور گناہوں سے اپنی معافی مانگو. تو نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، تو ہو سکتا ہے تمہارا رب پھر تم سے تمہارے گناہوں کی مغفرت کر دے، اس کا کفارہ کر دے، اسے معاف کر دے. سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کر دے جس کے نیچے ندیاں نہریں بہتی ہیں. توبہ کرنے کا فائدہ، انسان جنت کا مستحق بن جاتا ہے. 14واں اور آخری فائدہ جو آج میں رکھوں گا توبہ کا وہ یہ ہے، جب انسان سچی توبہ کرتا ہے، سچے طور سے ندامت ہوتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو جو ہے اللہ رب العزت جو ہے اس سے خوش ہوتا ہے. انسان جب توبہ کرتا ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے، ناراض نہیں ہوتا. ہاں ناراض تو ان سے ہوتا ہے جو گناہ کرے اور اڑ جائے اس پر، لیکن جو توبہ کرتے ہیں اللہ خوش ہوتا ہے. حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہیں جو توبہ کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ خوش ہوتا ہے، اور حدیث اس طرح سے ہیں جو صحیح بخاری کی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے بندے کی توبہ پر ایسا خوش ہوتا ہے، جب بندہ توبہ کرتا اللہ ایسا خوش ہوتا ہے جیسے کہ ایک شخص سفر پر نکلا ہو، مسافر ہو، سفر کر کے چل جا رہا ہو، اور ایک جگہ اپنے اونٹ کو باندھے اور لیٹ جائے ریگستان کے بیچ میں، اور جب وہ جاگے تو اس کا اونٹ چلا جائے، وہ تھوڑا نکل کر ڈھونڈتا ہے اپنے اونٹ کو، اس کا اونٹ اسے نظر نہیں آتا، تو پھر وہ واپس آتا ہے اور سوچتا ہے کہ اب ریگستان میں گھوم کے مرنے سے اچھا ہے جہاں لیٹا تھا اس چھوٹے درخت کے نیچے لیٹ جاؤں تو مجھے موت آ جائے، کیونکہ اب ریگستان میں اونٹ گھومنا مطلب موت ہے اور کوئی راستہ نہیں. وہ آ کر لیٹ جاتا ہے، اور جب لیٹ جاتا ہے تھوڑی دیر بعد دیکھتا ہے تو اس کا اونٹ پورے مال کے ساتھ جوں کا تو کھڑا ہے. ایک تو ریگستان، اس پر اکیلا مسافر، اور اس پر اونٹ کا واپس آنا، یہ بہت تعجب کی بات ہے. جو لوگ عرب ہیں وہ جانتے ہیں، جو لوگ اونٹ پالتے ہیں وہ جانتے ہیں.
اونٹ کبھی زندگی میں پالتو نہیں ہوتا. اس لیے حدیث میں آپ نے فرمایا قرآن جو شخص حفظ کرتا ہے اسے پکڑ کر رکھے، اس لیے کہ قرآن کا حفظ ایسے ذہن سے نکلتا ہے جیسے اونٹ مالک سے نکل کر بھاگ جاتا ہے. ایک اونٹ کو آپ 100 سال پالیے، 100 سال بعد رسی ایک بار کھلی چھوڑیے، ایسے بھاگے گا کہ کبھی واپس لوٹ کر نہیں آئے. لیکن اس کا اونٹ واپس مال کے ساتھ آ جاتا ہے. اس سے بڑی خوشی کی بات کیا، اور وہ خوشی سے جم اٹھتا ہے اور کہتا ہے خوشی میں اے اللہ میں تیرا رب اور تو میرا بندہ. خوشی میں، چونکہ اس کو سمجھتا نہیں کیا بولوں اس خوشی کے اندر، تو کہتا ہے اللہ میں تیرا رب اور تو میرا بندہ. اس آدمی سے بھی زیادہ اللہ خوش ہوتا ہے جب کوئی شخص توبہ کرتا ہے. اس آدمی سے بھی زیادہ اللہ خوش ہوتا ہے جب کوئی شخص توبہ کرتا ہے. دیکھ رہے ہیں آپ توبہ کیا فضیلت ہے. اللہ خوش ہوتا ہے توبہ کرنے والوں سے، اور بہت ناراض اور غضبناک ہوتا ہے، عذاب نازل کرتا ہے جو گناہوں پہ گناہ کرتے ہیں. اور انسان ہونے کے ناطے کیا گناہ ہم سے نہیں ہوتے، کیا گناہ نہیں ہوتے ہماری آنکھوں سے، ہمارے ہاتھ سے، ہماری زبان سے، ہمارے کانوں سے، ہمارے جسم سے. لیکن رب سے ہم فوراً کر لیں استغفر اللہ استغفر اللہ، پتہ نہیں کیا ہو گیا، کوئی چیز نقصان پہنچ گیا، کسی جانور کو نقصان پہنچ گیا، کسی انسان کو پہنچ گیا ہوں، میں نہیں جانتا ہوں، میری گاڑی کہیں کھڑی تھی کسی کو تکلیف ہو گئی ہوں گی، استغفار کا ورد کر رہا ہوں استغفر اللہ، ہو گیا گناہ معاف. آئندہ وہ غلطی نہیں کرنا چاہیے، لیکن انون ہم کو نہیں پتا ہم سے کیا ہو رہا ہے، کتنی خطائیں غلطیاں ہو جاتی، بس ورد کرتے رہیے، اپنے ایک معمول بنا لے ہم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس سے زیادہ اللہ خوش ہوتا ہے اس آدمی سے جب کوئی انسان اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے، پلٹتا ہے، گناہوں سے معافی مانگتا ہے. ابن القیم رحمہ اللہ جو ہے کتاب ہے ان کی لکھی مدراج سالکین، اس کے اندر بہت اچھی بات نقل کرتے ہیں. انشاءاللہ اس کتاب کا میں پورا وہ پریفیس وہ جملہ آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں. وہ لکھتے ہیں اور کہتے ہیں توبہ کے بارے میں کہ توبہ ہی دین کی حقیقت ہے. وہ لکھتے ہیں اور کہتے ہیں، فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا اور کہا، فرماتے ہیں کہ دین اسلام کی حقیقت، توبہ دین اسلام کی حقیقت ہے اور سارے کام، سارا دین توبہ میں داخل ہے. توبہ اتنی اہم چیز ہے کہ سارے کام اور سارا دین توبہ میں داخل ہے. یہی وجہ ہے کہ توبہ کرنے والا اس بات کا مستحق ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وہ دوست قرار دیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے. کہ تو اللہ جس سے محبت کرتا ہے مطلب وہ اللہ کا دوست ہے نا. توبہ کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے مطلب اللہ کے دوست ہے. اس کا مطلب توبہ دین کا بہت اہم حصہ، بلکہ وہ کہتے ہیں بلکہ مکمل دین اسلام مکمل توبہ کے اندر ہے. پھر وہ آگے لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں سے محبت رکھتا ہے جو اس کام کو بجا لائے جس کا اس نے حکم دیا ہے، اور اسے ترک کرے، ان کاموں کو چھوڑ دیں جس سے اس نے منع فرمایا ہے. تو گویا توبہ کا مفہوم یہ ہے کہ جن کاموں کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری اور باطنی طور پر ناپسند فرمایا ہے، فرماتا ہے انسان ان سے رجوع کرے، توبہ کرے، کرتے ہوئے ایسے کاموں کو اختیار کرے جنہیں اللہ تعالیٰ ظاہری اور باطنی مطلب اوپنلی اور کلوزلی، چھپا ہوا سیکرٹلی اس کو پسند کرتا ہے. فرماتا ہے اس اعتبار سے توبہ ایک جامع لفظ ہے اور اسلام، ایمان اور احسان اس توبہ میں مکمل طور سے داخل ہے، اور یہ تمام مقامات کا احاطہ کیے ہوئے. اسی لیے یہ ہر مومن کے مقصود کی ابتدا بھی ہے کہ وہ توبہ کرے، اور انتہا بھی ہے، خاتمہ بھی اسی پر ہو کہ وہ توبہ کرے. اسی مقصود کی خاطر مخلوق کو جود بخشا گیا، اور توحید اسی کا ایک جز ہے، بلکہ عظیم جز ہے. پھر آگے لکھتے ہیں اکثر لوگ توبہ کی قدر و منزلت اور اس کی حقیقت سے آگاہ نہیں ہوتے. علم اور عمل اور حال کے اعتبار سے توبہ کرنا تو بہت دور کی بات ہے. اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے اسی لیے محبت رکھتا ہے کہ ساری مخلوق میں وہی ہے جو اس کے خاص بندے ہیں. توبہ کرنے والے خاص بندے ہیں، گناہ گار تو سارے ہی ہیں، خاص ہیں. اگر توبہ اسلام کے تمام احکام اور ایمان کے کامل حقائق کی جامع نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر اس قدر مسرت کا اعلان نہ کرتا. اگر توبہ بہت اہم چیز نہ ہوتی تو وہ حدیث میں وہ نہیں آتا کہ ایک آدمی جس طرح سے خوش ہوتا اللہ ویسا خوش ہوتا ہے. اعلان اظہار نہ فرماتا. تمام مقامات، وہ احوال جن کے بارے میں لوگ گفتگو کرتے ہیں، وہ سب توبہ ہی کی تفصیلات اور اس کی آثار اور اسی کے نتائج ہیں. تو توبہ کے بارے میں کتنی پیاری بات لکھتے ہیں کہ ہر چیز کا تعلق کہتے دین اور اسلام کا توبہ سے ہے. اب آئیے توبہ کی کنڈیشنز کیا ہیں، شرائط. جو انسان وضو کے ساتھ طہارت کے ساتھ سوئے تو اس کے لیے ایک فرشتہ رات بھر صد بسر کرتا ہے. جب بھی وہ شخص رات کی کسی وقت کروٹ لیتا ہے، ادھر سے ادھر یا ادھر سے ادھر ہوتا ہے، تو فرشتہ کہتا ہے اے اللہ اپنے بندے کو اس کو معاف فرما دے، یقیناً یہ وضو کر کے سویا تھا. سبحان اللہ، وضو کر کے سویا، رات میں کروٹ لے رہا ہے، آرام اس کو مل رہا ہے، ایک فرشتہ تعینات ہے، رات بھر دیکھ رہا ہے. جب بھی اس نے کروٹ بدلی وہ اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ
اس کی مغفرت کر دے، اس کو بخش دے، وجہ یہ وضو کر کے سویا تھا، تیرا پاکیزہ بندہ ہے۔ دیکھیے کتنی بڑی بات ہے، صرف وضو کر کے۔ اور یہ وضو کر کے سونا یاد رکھیے اس حالت میں بھی ہے کہ اگر آپ کو غسل نہ بھی ہو تو، اس لیے کہ وضو ایک مستقل عبادت ہے، غسل ہونا نہیں ہونا ایک دوسری چیز ہے۔ حالانکہ غسل اگر نہ ہو تو وضو سے آپ عبادت نہیں کر سکتے، لیکن وضو خود عبادت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں ہوتے، جنوبی ہوتے، لیکن آپ جو اپنے بیویوں سے ملتے تو سونے سے پہلے آپ نے فرمایا اگر غسل نہ کر سکے تو وضو کر لیا کرو، اس لیے کہ جنوبی مطلب جو آدمی جنابت کی حالت میں ہوتا، بیوی سے ہم بستری کیا ہوتا ہے، فرشتے اس سے دور بھاگتے ہیں، لیکن وضو کرنے سے نزدیک آ جاتے ہیں۔ تو وضو کر کے آپ سوچیں، وضو مستقل عبادت ہے، تو وضو کا معمول رکھیے، وضو سے سویا کیجئے، غسل ہو نہ ہو، عورتیں ناپاکی کر لیکن وضو کر کے سوئے۔ حدیث میں وضو کرنے والے کی فضیلت ہے۔ انسان جنابت کی حالت میں وضو کر کے سوئے، اس لیے کہ وضو کرنے والے کی کروٹ کروٹ پر فرشتہ کھڑا ہے، انتظار کر رہا ہے، کروٹ بھی وہ دعا کر رہا ہے، فائدہ تو ہمارا ہم نہیں لے رہے ہیں، اور ایک فرشتہ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کر رہا ہے۔ تو یہ مخلوق اللہ کی بڑی پاکیزہ مخلوق ہے، اگر یہ دعا کرتے ہیں تو یہ عمل کوئی معمولی اللہ کے نزدیک نہیں ہے، بڑا اہم عمل ہے۔ وضو کا عادت بنا لیجیے، دن ہو رات ہو، وضو ٹوٹے کہ دوسرا وضو کر لیں، وضو ٹوٹے کہ دوسرا وضو، ایک عادت بنا لیجیے تاکہ انشاءاللہ اس موت بھی آیا تو وضو کی حالت میں انسان چلے جاتے ہیں۔ تو بڑی اہم چیز یاد رکھیے، تو وضو کا معاملہ رکھیے۔ اور ان لوگوں کے لیے اس میں بہت بدبختی کی علامت ہے جو طہارت سے دن میں بھی رہتے تو رات میں کیا وضو کر کے سوئیں گے، بدبختی ہے نا، ظاہر سی بات ہے، ایسے لوگوں کے لیے فرشتے تھوڑی آئیں گے، شیاطین ساتھ رہیں گے ان کے، تو ہے نا۔ تو بہرحال کتنی بڑی فضیلت وضو کی آتی ہے۔ دوسرا وہ کام جس کے کرنے سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، فرشتے اترتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اور ظاہر سے فرشتوں کا اترنا یہ بہت سارے معنوں میں لیا جا سکتا ہے۔ دعا کرتے ہیں، مغفرت کی دعا کرتے ہیں، رحمت کی دعا کرتے ہیں، برکتیں لاتے ہیں، نصرت اور مدد کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت سارے معنی ہو سکتے ہیں اس کے، ان کے اترنے کی، کئی چیزیں یہ کر سکتے ہیں اگر یہ اترتے ہیں تو۔ یہاں دوسری چیز جس چیز کے کرنے سے حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، اس چیز میں سے ایک چیز ہے اہل ذکر کی مجالس، ایسے لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں ان مجالس کو بھی فرشتے گھیر لیتے ہیں، مطلب ان کے لیے نازل ہوتے، اترتے ہیں، نہ صرف اترتے ہیں بلکہ گھیر لیتے ہیں۔ آئیے تھوڑا سا حدیث کو جو کہ بخاری کی روایت ہے، میں حدیث کے پورے الفاظ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ کیا فائدے اللہ کے ذکر کی مجلس کے، اور اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی ایسی مجلسوں پر جو اللہ کے ذکر سے شروع اور ختم نہیں ہوتی ہے۔ تو آئیے سنیے، بخاری کی روایت آپ سے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو ذکر کرنے والی مجلسوں کو، مجلس مطلب کچھ لوگ بیٹھے اور اللہ کے ذکر سے ہر بار مراد نہیں کیا بیٹھ کے سبحان اللہ انشاءاللہ ماشاءاللہ کہتے رہے، بلکہ اس کا معنی یہ جہاں بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے بات، تو آپ فرماتے ہیں ذکر والوں کو تلاش کرتے ہوئے جو ہے راستوں میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ جب وہ کسی ایسی جماعت کو، ایسی مجلس کو پاتے ہیں جو اللہ کا ذکر میں مصروف ہوتی ہے تو وہ ایک دوسرے کو پکار کر کہتے ہیں آ جاؤ جو کام کے لیے آئے تھے یہاں ہو رہا ہے۔ اللہ فرشتے اپنی پیٹرولنگ پہ نکلے ہوئے گھوم رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں لوگوں، جیسے ان کو اپنے ٹارگٹ آڈینس مل گیا فوراً کہا چلو سب آ جاؤ، ادھر ایک کام ہو رہا ہے جس کے لیے ہم گھوم رہے تھے، پکارتے اور کہتے ہیں کہ ادھر آؤ، یہاں تمہاری حاجت جو چیز کے لیے نکلے طلب کی چیزیں وہ یہاں ہے۔ وہ اہل مجلس کو آسمانی دنیا تک اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، اور اتنے جمع ہوتے ہیں چونکہ ان کو پر ہوتے ہیں، اور ایک پر ایک تہبت ہے پہلے آسمان تک چلی جاتی ان کی جو ہے تعداد، اتنا گھیرتے ہیں اس مجلس کو کہ یہاں جہاں ذکر ہو رہا ہے وہاں سے لے کر فرسٹ سکائی تک، پہلے آسمان تک بولے مجلس کو اپنے پروں سے ڈھانک لیتے ہیں۔ جب وہاں سے فارغ ہو کر جو ہے اللہ کے پاس جاتے، مجلس ختم ہو گئی وہ اللہ کے پاس چلے گئے اپنا کام کر کے، چونکہ ان کا کام یہی ہوتا ہے صرف ذکر والوں کی مجلسوں کو نوٹ کرے اور چلے جائے۔ تو وہ جو ہے ان کا رب ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ اس کو سب پتا ہوتا ہے، اللہ پھر بھی ان سے سوال کرتا ہے، حالانکہ اللہ کو حاجت نہیں، اسے پتا ہے کہ کیا ہوا تھا، سوال کرتا ہے اور جو ہے وہ پوچھتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے کیا کہہ رہے تھے، کیا کر رہے تھے وہ؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں وہ تیری تسبیح، تکبیر، تحمید اور تمجید بیان کر رہے تھے، تیری بزرگی، پاکیزگی، بڑائی بیان کر رہے تھے وہ لوگ۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ کیا وہ لوگ جو میرے بارے میں اتنا کچھ کر رہے تھے کیا مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے اللہ کی قسم انہوں نے تجھے نہیں دیکھا، اللہ تیری قسم تجھے دیکھا نہیں انہوں نے، لیکن پھر بھی کرتے ہیں دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر وہ مجھے دیکھ لے تو ان کا کیا حال ہوگا؟ پھر جب بغیر دیکھے وہ یہ سب کر رہے تھے اپنی مجلسوں میں، تو اے فرشتوں اگر مجھے دیکھ لے تو کیا ہوگا؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں فرشتے عرض کرتے ہیں اگر وہ تجھے دیکھ لے تو تیری اس سے بھی زیادہ عبادت کرنے لگیں گے۔ اگر دیکھ لے، جب نہیں دیکھا تو اتنی کر رہے تھے، اللہ اگر دیکھ لے تو بہت کریں گے۔ آگے یہ ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ تیری بزرگی جو ہے اور اس کی جو بڑائی بیان کریں گے، پاکیزگی بیان کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے وہ کیا مانگ رہے تھے،
کیا مانگ رہے تھے؟ ان کا سوال کیا تھا جو چیز مانگ رہے تھے؟ فرشتے فرماتے جواب دیتے ہیں وہ تجھ سے تیری جنت مانگ رہے تھے. انسان ظاہر سی بات ہے دنیا میں کوئی عمل کیوں کرتا ہے؟ جنت کا متلاشی طلبگار ہوتا ہے. تو وہ تجھ سے تیری جنت مانگ رہے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور کہتا ہے کیا انہوں نے میری جنت دیکھی ہے جو مانگ رہے تھے مجھ سے؟ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ تیری قسم انہوں نے جنت دیکھی نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے اگر دیکھ لے تو وہ کہتے ہیں اگر وہ جنت دیکھ لے تو کیا ہی حال ہوگا ان کا. مطلب اور بڑھ چڑھ کے کریں گے. اگر ایک انسان کو یہ کہا جائے کہ یہ ملیں گا 10ویں پاس ہو جاؤ تو گاڑی دلائیں گے, گاڑی آئی نہیں ہاتھ میں ابھی, تو خوشی کی لہر دوڑ اٹھتی. تو اللہ پوچھتا ہے کیا جنت دیکھی ہے کیا انہوں نے؟ تو وہ فرشتے کہتے ہیں اللہ تیری قسم جنت نہیں دیکھی. تو اللہ پوچھتا ہے اگر دیکھ لے تو کیا حال ہوگا ان لوگوں کا؟ تو وہ جو ہے اسے اگر دیکھ لے تو اس کے لیے ان کی حرص طلب اور شدید ہو جائیں گے. اللہ اگر تو دکھا دے تو بہت شدت سے وہ اعمال کریں گے جس اعمال کی وجہ سے تو جنت دیتا. بہت شدید طلب ان کی بڑھ جائیں گی اور اس میں ان کی رغبت اور زیادہ ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ چلو مانگ تو جنت رہتے لیکن کس چیز سے میری پناہ چاہتے تھے؟ تو فرشتے کہتے ہیں عرض کرتے ہیں وہ جہنم کی آنکھ سے تیری پناہ مانگ رہے تھے اللہ. تو اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں فرماتے ہیں عرض کرتے ہیں تیری قسم ہے اللہ انہوں نے جہنم کو ابھی دیکھا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا اگر دیکھ لے تو کیا حال ہوگا؟ تو فرشتے کہتے ہیں اگر دیکھ لے تو اس سے کئی زیادہ اور بھاگیں گے اور دوڑیں گے عمل کریں گے. تو جنت بھی دیکھیں گے تو بھاگیں گے, جہنم بھی دیکھیں گے تو نیکی کی طرف بھاگیں گے, گناہوں کو مطلب چھوڑ دیں گے, دوڑیں گے. فرمایا اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے بس میں تمہیں اس بات کا گواہ وٹنس بناتا. اب تم نے یہ سب کہہ دیا, رپورٹ دے دی, تو بس میں اب تمہیں اس بات کا گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان تمام کو جو اس مجلس میں بیٹھے ہیں بخش دیا, مغفرت کر. تاثم فرماتے ہیں جو فرشتوں کا اللہ یہ کہتا ہے اس مجلس میں سے, فرشتوں کی مجلس میں گروپ میں سے ایک کہتا ہے, ایک فرشتہ سوال کرتا ہے اللہ آپ سب کو بخش دے رہے ہیں تو سب کو معاف کر دے رہا ہے مجلس میں. حالانکہ اس مجلس میں کچھ ایسے بندے تھے جو ایسا جا رہے تھے, جاتے جاتے 2 منٹ آ کر بیٹھ گئے, مطلب تھوڑی دیر آ کر بیٹھ گئے. ان کی نیت بھی نہیں تھی, ان کا کوئی انٹینٹ نیت بھی نہیں تھی کہ اس مجلس میں خاص آئے اس کے لیے سفر کرے, بس ایسے گزر رہے تھے. کسی نے دیکھا مجلس چل رہی ہے, آئے مجلس میں بیٹھے, کچھ باتیں مجلس میں سن لی, ٹھیک ہے. تو اللہ رب العزت جواب دیتا ہے اس فرشتے کو جو سوال کرتا ہے ایک تو نیت سے نہیں آیا تھا, بس یوں ہی بیٹھ کر چلا گیا اور تو نے تو سب کو معاف کر دیا ساری مجلس میں. تو اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے اور فرماتا ہے یہ اللہ کو یاد کرنے والے ہم نشین ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والے بھی محروم نہیں رہتے. اللہ کی مجلس, اس کا ذکر, اس کی بات اتنی اہم ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے ان میں خالی چلتے ہوئے بغیر نیت کے بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہتا ہے. اس لیے علماء لکھتے ہیں اچھے لوگوں کی صحبت بڑی اہم چیز ہے. یہاں اچھے اور نیک لوگ جمع تھے جس میں ایک انسان یوں ہی چلتے چلتے آ کر بیٹھ گیا تو اپنی مغفرت کروا کر نکل گیا وہاں سے. نیک لوگوں کی صحبت معمولی چیز نہیں ہے, ہمیں چاہیے کہ ہم نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں, اس لیے کہ صحبت بہت اثر انداز چیز ہوتی ہے. بہرحال تو اللہ کے ذکر کرنے والی مجلسوں کو فرشتے گھیرتے نازل ہوتے ہیں. تیسری چیز قرآن پڑھتے وقت جو ہے سکینت لے کر فرشتے اترتے ہیں. تیسرا کام جسے کرنے سے فرشتے اترتے ہیں وہ کیا ہے؟ قرآن کا جو ہے قرآن کی تلاوت. صحیح مسلم کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں ایک شخص سورہ کہف پڑھ رہا تھا اور اس کے یہاں جو ہے 2 لمبی رسیوں سے اس نے اپنا گھوڑا باندھ رکھا تھا. سو اس پر ایک بدلی آنے لگی. وہ جب سورہ کہف پڑھنے لگا تو ایک بدلی بادل آنے لگی اور وہ گھومنے لگی, مطلب وہ بادل جو ہے گھومنے لگی, وہ بدلی جو تھی گھومنے لگی اور قریب آنے لگی. جیسے جیسے وہ پڑھ رہا تھا ویسے ویسے قریب آ رہی تھی. اس کا گھوڑا اس کو دیکھ کر بدکنے لگا, ڈرنے لگا کہ کیا ہو رہا ہے. پھر جب صبح ہوئی تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور ذکر کیا اللہ کے رسول ایسا ایسا ہوا. تو آپ نے فرمایا یہ جو تسکین ہے جو قرآن کی برکت سے اتر رہی تھی, اور ایک روایت میں وہ فرشتے تھے جو سکینت کو لے کر تجھ پر اتر رہے تھے. تو قرآن کی تلاوت اور بالخصوص سورہ کہف کی تلاوت کرنے سے سکینت اترتی ہے, اور سکینت کو جو لاتے ہیں وہ ہوتے ہیں فرشتے. تو اگر کوئی انسان تلاوت قرآن کرتا ہے تو سکینت طاری ہوتی ہے. اللہ ہم پر رحم کرے. ہمارے گھروں میں تو قرآن کبھی کبھار کھلتا ہے. اگر پوچھا جائے, میں آپ سے بدگمانی نہیں کر رہا ہوں لیکن ایک عام سوال, عام بات کہہ رہا ہوں, کسی سے پوچھا ہے آخری بار قرآن کب پڑھے تھے؟ تو دادا کا انتقال ہوا تھا نا تو تب نکلا تھا. اب کب ہوں گا؟ تو اب انتظار کر رہے ہیں, کوئی اور جائیں گا تو پڑھ دیں گے. پھر اس کے لیے یہی حالت.
آخری بار کہاں انتقال ہوا تھا؟ نہیں، اس کے علاوہ ہاں وہ جب گھر بنائے تھے نیا جب پڑھ لیے تھے، اس کے بعد ہاں جب نئی دکان بنی، مطلب یاد بھی تو صدیوں سالوں کا رہتا، 10 سال پہلے دکان کھلی تھی جب پڑھے تھے، پھر دادی مرے یا دادا مرے تب پڑھے تھے، پھر نئے گھر بنا تب پڑھے تھے، گویا قرآن صرف رسم کے طور پر رہ گیا. یا پھر خوب جھگڑا ہو جائے اپنے حق کی بات ہو تو پھر قرآن پڑھ لیتے تھے، وہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، اپنے خلاف ہو تو پھر نہیں، وہ سب ٹھیک نہیں، جو چل رہا ہے اس کو ماننا پڑے گا. تو قرآن سے آج دوری ہے. صرف قرآن پڑھنے والے کے لیے اگر سکینت اور فرشتے اترتے ہیں تو پڑھ کر عمل کر کے اس کو دوسروں تک پہنچانے والوں کے لیے کیا کیا نہیں ہوتا ہوں. اگر سٹارٹنگ میں یہ حال ہے تو جب شروعات اس درجے کی ہے تو خاتمہ کس انداز کا ہوگا، یہ اندازہ لگا لیجیے. اسی طرح فرشتے جن لوگوں کے لیے اترتے ہیں ان میں سے ایک ہے مسجد میں قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں پر فرشتے نازل ہوتے ہیں. ایک تو قرآن پڑھنا عام، مسجد میں پڑھنا مطلب مسجد ایسی جگہ ہے جہاں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے اور قرآن اس میں سب سے افضل ہے، یاد رکھیے بہت افضل ذکر. تو لہٰذا مسجد میں اگر قرآن پڑھے اور پڑھائے، پڑھنے اور پڑھانے والوں کے لیے فرشتے نازل ہوتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، جو شخص، میرا حدیث لمبی ہے اس کا خالی وہ ٹکڑا رکھتا ہوں، جب لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھنے اور پڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں تو ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اترتی ہے جو انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرشتوں میں ان کا ذکر کرتا ہے. تو جب مسجد میں قرآن پڑھا جاتا ہے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کے نتیجے میں فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ تو قرآن پڑھا جا رہا ہے اور جو ہے اس کو گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرشتوں میں ان لوگوں کا ذکر کرتا ہے جو مسجد میں قرآن پڑھتے یا دوسروں کو پڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہمیں ایک معمول بنانا چاہیے کہ اللہ کے گھروں میں اللہ کی کتاب پڑھی جائے، اور بالخصوص چونکہ ہم لوگ عربی زبان نہیں جانتے، اس کا ضرور اہتمام ہو کہ ہمارے مسجدوں یا گھروں میں جب قرآن پڑھا جائے تو ترجمہ بھی ساتھ پڑھا جائے، اور ہو سکے تو ایک قدم اور آگے بڑھ کے تفسیر بھی ضرور پڑھی جائے. اس میں کھلے طور سے کہتا ہوں جو بہتر لگتا ہے پڑھیے آپ کے نزدیک، میں کوئی نام بھی نہیں لیتا ہوں، بس اللہ کی کتاب کو کھولیے، چونکہ اللہ کی کتاب کی خصوصیت ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص قرآن کی غلط تفسیر کرتا ہے تو اگلی آیتیں فوراً اس کو رد کر دیتی ہیں. اس لیے ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کوئی اس کی غلط نہیں کر سکتا جب بھی پکڑا جاتا ہے، اور کہیں نہ کہیں لوگ نکل کر پھر صحیح چیز کی طرف آتے ہیں. میں کہتا ہوں پڑھیے تو صحیح، عادت تو ڈالیے نا، تم کون سی جماعت کے بل کون سا پڑھنا، ارے جو تم کو پسند ہے بھیا، میں بولتا بھی نہیں ہوں. شروعات تو کرو، پڑھو تو صحیح. نماز پڑھو تو کوئی یہ نہیں بول سکتا نماز پڑھو کا معنی ایکسرسائز کرو، نماز ہی بولیں گے نا. شروع تو ہو، لگو تو صحیح اس کتاب سے، تعلق تو جوڑو، حق کی طرف پہنچ جاؤں گے. لیکن حالت یہ ہے کہ کتاب کھلتی ہی صدیوں میں ہے. کسی گھر میں جا کے کہہ دیا ذرا قرآن لاؤ، بولتا رہے قرآن لاؤ، بولے تو سیڑھی لاؤ. آپ بولتے قرآن لاؤ، بول رہے مطلب سیڑھی، وہ اوپر رکھا ہوا رہتا ہے نا، وہ وہاں تو سیڑھی لگتی ہے اس کے لیے، وہ تو لیڈر کے بغیر اوپر چڑھ بھی نہیں سکتے. ٹھیک ہے، سیڑھی لا کے اس کو پورا وہ آپ کے ایئر کلینر سے پورا صاف کرنا پڑتا چونکہ صدیوں کی دھول ہے. پھر وہ نکل کے آتا اور پھر پڑھا جاتا، پھر تعریف بھی ہوتی ہے ہمارے شگڑ دادا نے وہ لائے تھے تب کا ہے. ارے میرے بھائی سبحان اللہ، اتنے دن کا بچا کیوں وہ قرآن استعمال ہو کے، چونکہ دنیا کے اوراق میں پڑ جاتے ہیں، استعمال کر کے ختم کر دینا تھا، نیا لانا چاہیے تھا. رکھا کیوں گیا؟ اللہ کی کتاب، گائیڈ بک، جو کتاب رہنمائی دیتی دنیا میں، اس کو اتنا صاف ستھرا کیوں رکھا؟ پڑھو، پڑھ کے اس کو جو استعمال کرو، اس کے اوراق ڈھیلے ہوں گے، پھٹ جائیں گے، نئے لانا پڑیں گے. اور یہ مطلوب بھی یاد رکھیں، قرآن کو پڑھنا نہیں، پڑھنے سے اس کتاب کی حالت ہو جاتی ہے. دیکھیے جو قرآن بچے تعلیمی حافظ بنتے ہیں ان کے قرآن کی حالت دیکھیے کیسی جاتے ہیں. پڑھنے سے آپ پیچھے کا ورق پڑ جاتا ہے، سامنے کے 4 سے پڑھ گئے، 20 کے ورق. کیوں؟ اس لیے کہ وہ استعمال کر رہا ہے نا، اس کتاب کو یوز کر رہا ہے نا، تو دنیاوی کاغذ ہے تو خراب ہو جاتا ہے. تو ہماری تو یہ حالت ہے، پڑھنے پڑھانے کا نظم ضرور بانی. اسی طرح وہ عمل جس کے کرنے سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اس میں سے ایک عمل ہے سوتے وقت آیت الکرسی کا پڑھنا. اس سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور اتنا سادہ، اتنا آسان، اتنا چھوٹا عمل ہے آیت الکرسی. 10 جملے اس میں، صرف آیت تو ایک ہی ہے لیکن جملے 10 ہے اس میں. 10 جملے، ایک آیت، وہ بھی نہیں ہوتا سوتے وقت، ہے نا. اور ویسے بھی بہت سارے لوگوں کو ذکر کا موقع کہاں ملتا ہے؟ ٹی وی دیکھتے آنکھ بند ہوتی، ٹی وی چالو ہے، آوازیں چالو ہے، جب تک آواز آئی نیند بھی نہیں آتی، سائیکولوجیکل ڈسٹرب ہو گئے اس کو دیکھ کر.
इत्मीनान खो बैठे हैं, शोर के अंदर नींद आती। हाँ, तो फिर वो देखते हैं सॉरी कहाँ हूँ, अल्लाह का जिक्र और क्या है आयतुल कुर्सी पढ़ा कीजिए। सही बुखारी की रिवायत है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, हदीस बहुत लंबी है, उतना वक्त नहीं, जो बहुत तवील हदीस है, आप सब जानते भी इस रिवायत को। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैं जो है ज़कात की खजूरों पर मुझे तैनात किया गया था। रात में एक शख्स आया और ज़कात की खजूरें जिस जगह भर कर रखी गई थी उस कंटेनर को पकड़कर चुराने लगा। मैंने जाकर पकड़ा और कहा कि अब सुबह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले जाऊंगा। खजूर चुरा रहे थे, ज़कात का माल चुरा रहे थे। तो कहा नहीं मेरे बीवी बच्चे बहुत भूखे, मैं कल नहीं आऊंगा, तुम छोड़ दो। कहा ठीक है अब कल नहीं आना, छोड़ देते, चूंकि रहम खा कर यार बेचारा भूखे बच्चे भी, चल ठीक। सुबह उठते हैं फजर में कहते अल्लाह के रसूल कर रहा था, एक आदमी आया था खजूर चुरा रहा था। फिर आपने कहा क्या हुआ? तो कहा वो बोला बीवी बच्चे भूखे तो मैंने ले जाने दिया। तो कहा हुरैरा आज फिर आएगा। अल्लाह के रसूल उसने तो कहा लेकिन कि नहीं आएगा। मैंने कहा आज आएगा। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते अब तो मैं मुस्तैद था, क्योंकि आपने बोल दिए थे अब आएगा तो बस आने ही वाला। मैं खड़ा था और आया वो फिर चुरा था। फिर मैंने पकड़ा, कहा आज तो तू गया, अब तो ले जाऊंगा आप सबके सामने और सुबह जलील करूंगा, चोरी कर रहा था। तो कहा नहीं मेरे भी बच्चे भूखे थे, मैं परेशान था, अब कल नहीं आऊंगा, ये वादा था। कहा ठीक है चले जाओ, रहम खा लिया। तीसरे दिन फिर ये हुआ, दूसरे दिन आप सबके पास फजर में मिले, आप सबने फरमाया क्या हुआ रात? तो कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने कहा था वो आया और मैं बिल्कुल तैनात था, फिर कहाँ है? तो कहा मैंने छोड़ दिया रहम खा कर। क्यों? बोले वो उसकी भी बच्चे भूखे थे, फिर मेरे से बड़ी आहो बुका करने लगा, गुजारिश है छोड़ दो। कहा अबू हुरैरा आज फिर आएगा। कहा आज फिर तू कहाँ आ जाने वाला? तो अबू हुरैरा फरमाते मैंने सोच लिया कि आज तो इसको नहीं छोड़ूंगा, गया आज। तीसरे दिन फिर आया, पकड़ा, कहा आज कोई रिक्वेस्ट नहीं, कोई गुजारिश नहीं, कोई बात नहीं चलने वाली, 2 दिन से तुम आ रहे हो। तीसरे दिन आया, कहा अब नहीं। तो कहा आज छोड़ दो, अब नहीं आऊंगा। मैं एक बात तुम्हें कलमा सिखा देता हूँ, अगर इस कलमे को पढ़ लो तो फरिश्ता एक आसमान से नाजिल होता है जो रात भर फजर तक तुम्हारी हिफाजत करता है और शयातीन तुमसे दूर भाग जाते हैं। कहा क्या है? तो कहा सोते वक्त जो है आयतुल कुर्सी पढ़ लेना। सुबह हुई, फजर की नमाज पढ़ी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुलाकात हुई। कहा हुरैरा तुम्हारे खैदी का क्या हुआ, आया था? तो कहा आज भी आया था। कहा कहाँ है? तो कहा मैंने आज भी छोड़ दिया उसको। तो कहा क्यों? तो कहा उसने एक कलमा मुझे सिखा दिया, जिस कलमे के बारे में उसने ये कहा कि इसको पढ़ने से रात भर एक फरिश्ता उतरता है, नाजिल होकर हिफाजत करता है, मैंने छोड़ दिया। तो कहा अबू हुरैरा ये बात उसने सच कही है, और तुम जानते हो वो कौन था? तो कहा अल्लाह उसके रसूल ज्यादा जानते, मुझे तो नहीं पता। कहा वो शैतान था, वो हमेशा झूठ बोलता है, लेकिन ये बात उसने सच्ची बोली है, ये बात ये सच बोला उसने, बाकी वो झूठा है, बहुत बड़ा शैतान था। तो देखिए आप, शैतान दूर हो जाता है आयतुल कुर्सी पढ़ने से, फरिश्ता रात भर हिफाजत करता है। अब लोग परेशान है हिफाजत के लिए, माल की, दौलत की, है ना, बहुत सारी चीजों की। आयतुल कुर्सी पढ़ी, बहुत सीधे और सादे उसूल दिए गए। मैं समझता हूँ फरिश्तों की सिक्योरिटी और उनका नाजिल होना, इससे बड़ी कोई सिक्योरिटी नहीं हो सकती। समझ रहे आप? इनका आ जाना, किसी के लिए तैनात हो जाना, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अब मसला ये हम लोगों का कि बात समझ में नहीं आती। अब एक सीन तस्वुर की, समझ लीजिए एक शख्स आपके सामने आ रहा है और उसके पीछे 2 पुलिस वाले चलते हुए आ रहे हैं, मिलने की हिम्मत करते आप, बहुत भारी आ रही है, देखो पुलिस साथ चल रही है, उसको तो कोई आदमी लगा सकता कि पुलिस वाले साथ रहते हैं, सादे पुलिस वाले। अब पुलिस वाले जिनके पास बंदूकें लगी हुई हो, उसका तो मुकाम बढ़ गया ना, स्टेन गन्स हो और बढ़ गया, AK-47 लेके उसके पीछे जा रहे और बढ़ गया। पुलिस से हटकर टोपी सिर्फ बदल जाए, टोपी के बदले काला कपड़ा हो तो हर बहुत खतरनाक आदमी दिख रहा है। इतनी बड़ी सिक्योरिटी, टोपी नहीं सर पे, वो सर पे कफन बांधा हुआ आदमी उसके साथ घूम रहा। कमांडोज जो होते हैं वो कफन बांधे हैं ना, उनका ये मकसद है कि अब जान भी जाए तो कोई मसला नहीं, टोपी नहीं तो मतलब बहुत बड़ा आदमी दिख रहा है, समझे ना, अंदाजा होता है। अब अंदाजा लगाइए फरिश्ता खड़ा है आपके लिए रात भर, अल्लाह ताला की एक मखलूक जिसकी ताकत, हय्यत, कैफियत, तवानाई ऐसी है कि रिवायत में आता कि एक फरिश्ता जो खबर में कुरान जो नहीं पढ़ता था उसको जो सजा देने पर मुतैन रहेगा, वो एक गज लोहे का उठाएगा सलाख और उठा के देव मारेगा एक आदमी पे जिसने कुरान नहीं पढ़ा था दुनिया में खबर में, इतने जोर से वो आदमी चिल्लाएगा और उसका सर रेजा रेजा बन के हवा में उड़ जाएगा कि तमाम मखलूक जमीन और आसमान की सिवा जिन और इंस को छोड़कर उसकी चीख को सुनेंगी। तो आपने कहा कि वो फरिश्ते के बारे में मालूम है तुम्हें, वो गज जो मारता है वो गज का वेट क्या है? हवा ने कहा नहीं हमको नहीं पता कैसे मारता होगा वेट। तो कहा वो एक गज अगर उठाकर दुनिया के सबसे बड़े पहाड़ पर मारी जाए तो पहाड़ को पाउडर में तब्दील कर देगा जर्रात में, इतना वेटेड और इतना खतरनाक वो पंच होता है, ठीक है, वो पड़ेंगे गज। और
اس گز کو پہلے سے لے کر آخری انسان اور پہلے سے لے کر آخری جن سب بھی مل جائے تو اس کو ہلا بھی نہیں سکتے جگہ سے. اتنا ہیوی گز صرف ایک فرشتہ اٹھاتا ہے. طاقت بتا رہا ہوں میں کتنی ہوتی ہے. فرشتے سارے انسان اور جن بھی مل جائے تو وہ گز کو موو نہیں کر سکتے جگہ سے. جو وہ اٹھا کر ماریں گے اس کو قیامت تک. قرآن نہیں پڑھنے والے کا میں نے اس لیے کہا نا, دنیا میں بیڑا غرق, خبر میں بیڑا غرق, آخرت میں بیڑا غرق. اور بہت سے لوگ قرآن سے بڑی عجیب دشمنی پال رکھی ہے, ایسی عجیب دشمنی کہ قرآن پڑھنے کے بولے کاٹے کھڑے ہوتے ان کے آنکھ, اور شیطان کے بدلے اعوذ باللہ من الشیطان پڑھے تو یہ بھاگ جاتا نکل. بھاگنا تو شیطان چاہیے نا, اعوذ باللہ, یہ بھاگ جاتا نکل کے. قرآن پڑھے تو گمراہ ہو جاتے باہر. ارے بھائی قرآن پڑھنے تو گمراہ ہو جاتے. دیکھو کتنے لوگ گمراہ ہو قرآن پڑھ کے, انہوں کیسی باتیں کر رہے, انہوں کیسی کر رہے. اب انہیں کچھ پڑھے نہیں, اللہ کچھ پوچھنے والا نہیں اپنے سے. حالت یہ ہے, ہم پڑھتے نہیں, اللہ پوچھے گا بھی نہیں ہم سے. اللہ رحم کرے. یہاں دیکھیے آیت الکرسی پڑھ رہے ایک فرشتہ, حفاظت سیکورٹی کے لیے. اس سے بڑی کیا بات سکتی ہے. آئیے وہ عمل جس کے کرنے سے فرشتے نازل میں ایک عمل یہ ہے کہ ایک بابرکت رات ہوتی ہے, اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں, اور وہ رات کو کہا جاتا ہے شب قدر, ليلۃ القدر, جو کہ آج بھی ہو سکتی ہے. 21 گزر چکی ہے, وہ بھی ہو سکتی تھی, اور آنے والی اور 3 راتیں باقی وہ بھی ہو سکتی ہے. 25, 27 اور 29 بھی ہو سکتی ہے. شب قدر میں فرشتے اترتے ہیں, جس کی گواہی اللہ رب العزت نے اپنی کتاب کے سورہ قدر سورہ نمبر 97 آیت ہے جو ہے اس پورے سورے کو آپ پڑھیے. اللہ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ, ہم نے قرآن کو ليلۃ القدر میں نازل. وما ادراک ما ليلۃ القدر, اور مسلمانوں کیا چیز ہے جو تمہیں سمجھائے ليلۃ القدر کیا ہے. ليلۃ القدر خیر من الف شہر, بس تمہاری عقلوں کو اتنی بات تو ضرور سمجھ میں آ جائیں گے, اور اتنا کافی ہے تمہاری سمجھ کے لیے. 1000 مہینوں سے افضل یہ رات ہے. تنزل الملائکۃ والروح, اور اترتے ہیں اس رات فرشتے اور جبرائیل. یاد رکھیے, اور جبرائیل علیہ السلام کا ایک نام کیا ہے معلوم آپ کو؟ روح. جبرائیل علیہ السلام کا ایک نام یاد رکھیے, وہ روح ہے, یاد رکھیے. نہیں تو آپ بولیں گے تنزل الملائکۃ والروح, اور ایک صاحب ایک بار تفسیر کرنے لگے. اترتے ہیں اس رات فرشتے اور بڈھے اور بڑوں کی روحیں. ملائکہ الگ ہے نا اور روح الگ ہے, تو پھر صحیح بات ہے نا. یاد رکھیے یہاں روح سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے. روح الامین بھی ان کا ایک نام ہے, جبرائیل بھی ان کا ایک نام ہے, جبریل بھی ان کا ایک نام ہے. ٹھیک ہے, تو روح بھی انہیں کہا جاتا ہے, روح الامین بھی کہا جاتا ہے. 4 نام ان کے قرآن میں آتے ہیں, جبرائیل, جبریل, روح الامین اور روح. اترتے اس رات جبرائیل, سردار فرشتوں کے وہ, اور ساتھ میں پورے لے کر, اور جو ہے وہ رات اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ مسند احمد کی روایت میں آپ فرماتے ہیں اس مبارک رات قدر کے اندر فرشتے اتنے نازل ہوتے ہیں جیسے دنیا میں کنکر اتنے نازل ہوتے ہیں. اور جو علماء لکھتے ہیں اس کی تفسیر میں کہ شب قدر کو قدر اسی لیے کہا جاتا ہے, اتنے زیادہ فرشتے اترتے ہیں کہ قدم رکھنے کو فرشتوں کو جگہ نہیں. اب اس رات کو بھی کیسے مناتے اور کیا حال ہے ہمارا, مجھے زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں. پہلے تو 5 میں سے 1 ہے, تو اپنے لیے تو 1 ہی فکس ہے. پہلے سے انڈین لوگوں کو آکرشن کسی نے بتا دیا, یا اللہ نے وہی بھیج دی کہ تمہارے لیے 27 کہے کو محنت کر رہے, تم 5 راتیں جاگ رہے, 27 کو جاگو, اور 27 کو جاگ کے پوری علامتیں فٹ کر لیتے ہو رات میں. ماشاء اللہ. چلو بھیا 5 جاگے تو فرق محسوس ہوگا کہ 27 کیا الگ تھی. 1 ہی جاگ کے سب کچھ فٹ کر کے, اور چلو مل گیا اپنے 1000 مہینوں کو سب جاؤ اور سو جاؤ. 5 تلاش کرنا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارا آخری عشرہ جاگ کر عبادت کرتے, اعتکاف میں ہوتے, اور بیویوں کے گھر پہ کسی خادم کو بھیجتے, جا کے اٹھاؤ قدر ہو سکتی ہے آج, جاگو عبادت کرو. نہیں 5 رات کون چھٹی دیں گا بھیا, میرے کو چھٹی کہاں ملتی, 5 راتیں کیسے میں جاؤں گا, مشکل ہے. ایک دن ملاقات ہوئے, رہے بھائی بہت آپ کی آنکھیں لال لال دکھ رہی, کیا بات ہے؟ 10 راتوں سے سویا نہیں. کیوں, کیا مسئلہ ہے؟ گھر میں شادی ہے نا, کوئی معمولی چیز ہے کیا؟ ہلدی, مہندی, سانچک, رجگے, شادی, ولیمہ, جماگی, کیا کیا نہیں رہتا. اتنا سب کرنا پڑتا تو رات بھر میں جاگ رہا. اچھا شب قدر کے 5 وہ نہیں ہو سکتی, کیونکہ شادی کا ثواب شاید اس سے زیادہ ہے وہ جاگنے کا, وہ بدعتوں اور رسومات اور خرافات کرنے کا, اس لیے نہیں. ارے آپ بہت جاگے ہوئے دکھ رہے, 1 مہینے سے آپ جو ہے سوئے نہیں, جاگتے رہے. گھر میں بیمار ہے نا میرے امی, ارے ٹھیک ہے اس کے تو مطلب بیماری کے لیے جاگ سکتے, رسومات کے لیے جاگ سکتے, سفر کے لیے جاگ سکتے, خرافات کے لیے جاگ سکتے, پکنک کے لیے گھومنے پھرنے جانا ہے تو جاگ سکتے ہیں. لیکن شب قدر کی 5 رات ذرا ٹف ہو جاتا, مشکل ہے. اس دن بزنس ڈوبتا ہوا نظر آتا, باس چھٹتا ہوا نظر آتا, نوکری جانے کا ڈر لگتا, باقی جگہ نہیں ہوتا, باقی جگہ نہیں ہوتا. اس رات اترتے ہیں, بہت بابرکت رات ہے, مبارک رات ہے. صحیح بخاری کی روایت میں فرماتے کہتے ہیں جس شخص نے حالت ایمان کے اندر جو ہے ثواب کی نیت سے شب قدر میں قیام کیا, عبادت کی, نماز پڑھی, غفر لہ ما تقدمت من ذنبک, اللہ پچھلے گناہ معاف کر دیتا. بہت بابرکت رات. اسی طرح وہ عمل جن کے کرنے سے فرشتے نازل, ایک عمل یہ ہے استقامت, جم جانا اپنے دین پر.
इससे भी फरिश्ते नाजिल होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत सूरह फसीलत सूरह नंबर 41 आयत नंबर 30 में फरमाता कहता है, इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफू वला तहज़नू वअबशिरू बिल जन्नति allती कुंतुम तुअदून। अल्लाह फरमाता कहता है, बेशक जिन लोगों ने ये कहा कि हमारा रब अल्लाह है और तुम मुस्तक़ीम और उस पर जम गए, इस्तिक़ामत हासिल करी, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, तो उनके ऊपर उतरते हैं फरिश्ते, अल्लाह तखाफू, और कहते अगर खौफ मत खाओ, व तहज़नु, और गम भी मत खाओ, डरो भी मत, खौफ भी मत खाओ, परेशान भी मत हो, वअबशिरू, और बशारतें देते हैं जन्नत की जिसका तुमसे वादा किया जाए। कितनी बड़ी बात है, इस्तिकामत दीन पर जम जाने की। अब इस्तिकामत तो बड़ी दूर की बात है, धक्के धक्के पर ईमान आ रहा और जा रहा। इस्तिकामत मतलब जम जाना, डट जाना। सही मुस्लिम की रिवायत है, एक सहाबी और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कोई ऐसी वसीयत और बात बताइए जिसको मैं मान लूं आपकी कि मैं जो है ये बात को हमेशा करूं और मैं जो इस पर अमल कर रहा हूं। तो आपने फरमाया, कुल आमनतु बिल्लाहि, तू ये कह के अल्लाह पर ईमान ला, तुम मुस्तकीम, फिर जम जाओ उसको, अड़ जा अपने दीन पर और इस्लाम पर, कि दुनिया गई तो गई, नौकरी गई तो गई, मामला दुनिया जो समझे, लोग मेरे बारे में जो कहते, अगर मेरे दीन ने कहा है तुम मुस्तकीम, जम गया मैं उसके ऊपर, अब मुझे कोई हला नहीं। ये बड़ी अहम चीज। अरे भैया इतनी बड़ी दाढ़ी रख लिया तूने, दाढ़ी को कस्टमर थोड़ी आएंगे सटासट साफ। कस्टमर बोले तो बहुत बड़ा उसका मुकाम रहता ना। इस्तिकामत, जम जाइए, इस दिन को आप समझते हैं, तवक्कुल कर लीजिए फिर अल्लाह पर, सब कुछ ये करने वाला। कोशिश नहीं छोड़ना है, लेकिन हाँ मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप कुछ नहीं घर में पड़े रहिए, कोशिश करते रहिए। तो बहरहाल इस्तिकामत जो इख्तियार करता है, फरिश्ते नाजिल होकर खुशखबरियां देते हैं, गम मत खाओ, डरो मत, कुछ नहीं होता, तसल्ली देते हैं। जिसके साथ कैफियत हालात वाक़या तो वो जानता कैसी तसल्ली फरिश्ते उसको, सकीनत तारी हो जाती है जब दुनिया परेशान है, वो चूंकि उसको फरिश्ते बशारत दे रहे हैं, सुकून तारी कर रहे हैं। इसी तरह वो अमल जिससे करने से फरिश्ते नाजिल, वो है तहज्जुद गुजार, जो रात में उठकर नमाज पढ़ता है तहज्जुद की, उसके लिए फरिश्ते उतरते हैं। और सही मुस्लिम की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जिसे खौफ हो कि आखिरी शब में वो ना उठ सके तो वो अव्वल शब में पढ़ ले, मतलब रात की नमाज जो अव्वल शब में पढ़ ले, जल्दी पढ़ ले। और जिसे आरज़ू हो कि आखिर शब में उठे तो ये तो अफजल है, तो आखिर शब में उठकर तहज्जुद की नमाज पढ़े, इसलिए कि आखिर शब की नमाज ऐसी है कि इसमें फरिश्ते नाजिल होते हैं और वो अफजल है। तो तहज्जुद अव्वल भी पढ़ी जाती है, इशा के बाद पढ़ी जा सकती है, और आखिरी वक्त उसका सहर का आखिरी वक्त है तब भी पढ़ी जा सकती है, और अगर आखिरी वक्त में पढ़ो तो फरिश्ते हाजिर होते हैं। देखिए तहज्जुद जो शख्स पढ़ता है फरिश्ते हाजिर होते हैं उसके। इसी तरह वो अमल जिससे करने से फरिश्ते उतरते हैं, नाजिल होते हैं, फज्र और असर की नमाज को बाजमात पढ़ना, इसलिए कि इसके लिए फरिश्ते नाजिल होते हैं। रिवायत इब्न खुज़ैमा की, सही बुखारी में भी ये हदीस आती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर रोज फरिश्ते दो शिफ्ट में चेंज होते हैं, एक फज्र और एक असर, तो लिहाजा तुम उस नमाजों को बिल्कुल ना छोड़ो, इसलिए कि जब फज्र में तुम नमाज पढ़ते होंगे, शिफ्ट चेंज होंगी, तो फिर रात के फरिश्ते सुबह के फरिश्तों से कहेंगे और पूछेंगे कि भाई क्या हुआ, रात में क्या बंदे की सालें पाए, तो कहेंगे वो तो नमाज पढ़ रहा था फजर की। फिर जब असर में आएंगे, फिर शिफ्ट चेंज होंगी, तो तब वो फरिश्ते पूछेंगे शाम की इसको कैसे हाल में पाया, तो कहेंगे वो नमाज पढ़ रहा था, क्योंकि अजर और फजर याद रखता है। तो जो लोग ये दो नमाज पढ़ते हैं उनके लिए फरिश्ते उतरते हैं। और जो है इब्न खुज़ैमा की रिवायत में अल्फाज इजाफी ये है कि फरिश्ते कहते हैं इलाही इन्हें क़यामत के दिन माफ फरमा। जो लोग फजर और असर की पढ़ते हैं फरिश्ते उनके लिए क्या कहते हैं, अल्लाह इनको माफ कर दे। इसी तरह वो अमल जिससे करने से फरिश्ते नाजिल होते हैं उसमें अमल है जुमा में अव्वल वक्त में मस्जिद में पहुंचना। इस अमल से फरिश्ते नाजिल होते हैं। जुमा के दिन अव्वल वक्त सबसे पहले मस्जिद में आना। सही बुखारी की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जुमा के दिन जो है फरिश्ते मस्जिद के दरवाजों पर खड़े हो जाते हैं, मतलब उतर जाते हैं और खड़े हो जाते हैं, और हर दाखिला करने वाले का नाम रजिस्टर करते लिखते रहते हैं, ये आया। और जो सबसे पहली सफ में आता है उसको ऊंट कुर्बान करने का सवाब, सदका करने का। जो दूसरी सफ में आता है उसको जो है बैल कुर्बान करने का सवाब। जो तीसरी सफ में आता है उसको भेड़ बकरी कुर्बान करने का सवाब। जो चौथी सफ में बैठता है उसको मुर्गी सदका करने का सवाब। जो पांचवी सफ में आता है उसको अंडा सदका करने का सवाब। फिर जब खतीब खुतबा देना शुरू कर देता है तो फरिश्ते लिखना छोड़कर खतीब का खुतबा सुनने के लिए आ जाते हैं। तो गोया जुमा के दिन फरिश्ते नाजिल होते हैं। जुमा की नमाज को अव्वल सफों में आने वालों के लिए खड़े होते हैं। खतीब की खुतबा शुरू होने तक लिखते रहते हैं। खुतबा शुरू होने के बाद लिखना बंद करके आके वो कर लेते हैं। तो अपने नाम को हर जुम्मा जरूर रजिस्टर्ड करवाए, है ना, बोलते हैं ना, अपना नाम जरूर लिखवाए, ये ऑफिस में जरूर इंदराज करवाए, बर्थ सर्टिफिकेट डेथ सर्टिफिकेट जरूर बनाए। तो मैं कहूँ हर जुम्मा जरूर जल्दी आके नाम इंदराज करवाए।
اس لیے حدیث میں 3 جمعہ کوئی نہ آئے تو اللہ اس کے دل پہ مہر لگا دیتا ہے کہ 3 جمعہ تک رجسٹریشن ہی نہیں ہوا اس کا مسجد کے اندر. رشتے لکھتے ہیں، نوٹ کر رہے ہیں. جمعہ میں آنا ہے اور خطبہ شروع ہونے سے پہلے. ہمارے پاس بہت سارے لوگ مسجد کے سامنے بھی آگے تو پیچھے بڑے جاتے ہیں. خطبہ ختم ہوگا نا جب پڑھیں گے تو تب بھاگتے آگے پیچھے کھڑے جانے کا اپنے. وہ لمبا خطبہ دیتے یار، وہ ہوتا میرے کو جمتا نہیں، میرے کو فلاں ہوتا. خطبہ خطیب کیا ممبر پہ فرشتوں نے نام لکھنا بند کر دیا. اسی طرح وہ عمل جس سے کرنے سے فرشتے اترتے وہ یہ جنگل میں بیابان میں جب اکیلے ہو کوئی نہ ہو تو کیا کرے؟ اذان دے، اقامت دے اور نماز پڑھے. تو ایسے لوگوں کے لیے فرشتے نازل ہوتے ہیں. سنی حدیث کے الفاظ، ترغیب و ترہیب کی روایت ہے، ٹھیک ہے، طبرانی کے اندر یہ روایت